الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى في مقام آخر ولا تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو مختصر سی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہے اور جس طریقے پر ہمارا ملک چل رہا ہے اور جس جگہ پر آ کر ہم لوگوں کو کھڑا کیا گیا ہے، وہ خود اپنے اندر ایک غور و فکر کرنے کی اور ایک تشویشناک خبر ہے کہ کیا یہ وہی ملک ہے جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء اکرام نے اس کی قربانی دی، اپنے خونوں کو بہایا، اپنے بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا اور اس کے لیے اپنا جان مال سب کچھ لگا کر اس ملک کو آزاد کرایا؟ کیا ہم اسی ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں جس ہندوستان کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے دوسرے تمام ممالک کو چھوڑ کر اس کو پسند کیا تھا اور اسی میں رہنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا تھا اور یہ کہا تھا کہ اسی کے اندر رہ کر ہم اپنی پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ جب آزادی مل گئی تو آزادی کے بعد جب اس ہندوستان کے دو ٹکڑے ہونے لگے اور جب پڑوس ممالک میں جانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا گیا تو اس وقت ان علماء کرام نے، ہمارے ان آبا و اجداد نے ہمیں یہاں روکا تھا کہ اس سے زیادہ پرامن جگہ اور اس سے زیادہ مسلمانوں کے لیے اچھی جگہ اور اسلام پر عمل کرنے کی جگہ ہندوستان ہے اور تم یہیں رہ کر اپنے اسلام پر عمل کرو. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب جس جگہ یہ ہندوستان کھڑا ہے، یہاں آئے دن، ہر وقت ایک مسلمان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کی جان کا خطرہ تو نہیں. مسلمان بازار میں نکلتا ہے تو اس کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ کر مار نہ ڈالے. اس کو اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ڈر پیدا ہوا ہے کہ میرا اسلام اب اس ہندوستان میں بچے گا یا نہیں بچے گا. سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اس ڈر کو نکالنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو وہ قوم ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قوم بنایا ہے کہ ہمیں اپنے اسلام پر سب سے زیادہ فخر ہونا چاہیے اور مسلمان کو اپنے سے زیادہ کسی اور سے ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر اگر کوئی ڈر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہو کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا، اس کے حکموں کو چھوڑوں گا، اس کے حکموں کی خلاف ورزی کروں گا تو میرے اوپر آفت ہے. جب یہ مسلمان اپنی زندگی اللہ کے احکامات پر گزارے گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارے گا، آپ کی سنتوں کو اپنائے گا، اللہ کے احکامات کو دل و جان سے اپنائے گا اور اس پر عمل کرے گا، تو اس مسلمان کے اندر کسی اور کا ڈر اللہ نہیں پیدا کرے. آج یہ جو ڈر پیدا ہوا ہے اس کی واحد وجہ ہے کہ مسلمان نے اسلام کو چھوڑا. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے پیٹوں کے پیچھے رکھ دیا ہے، ان کو اٹھا کر رکھ دیا ہے کہ ہم ان سنتوں پر عمل نہیں کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت پڑھی گئی اس میں فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم پھر اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے، اللہ کے احکامات کو نہیں اپناؤ گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں آؤ گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، بدل دے گا تم کو. ثم لا يكونوا امثالكم، اللہ نے آگے وعدہ کر دیا
کہ وہ تمہاری جیسی ڈرپوک اور تمہاری جیسی اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنے والی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مذاق اڑانے والی نہیں۔ وہ تو ایسی قوم ہوگی کہ جو اللہ کے ایک ایک حکموں کو دل و جان سے چاہے گی۔ وہ ایسی قوم ہوگی اللہ جس کو لائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو اپنانے میں اپنے لیے باعث سے فخر اور یہ سمجھے گی کہ اسی میں میری سعادت اور کامیابی ہے، اس کے علاوہ اگر میں نے کوئی اور کام کر لیا تو اس میں میری ناکامی۔ یہ دین تو ایسا پکا دین ہے۔ اسی دین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کا دین ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے واتممت علیکم نعمتی، اور میری جتنی بھی نعمتیں ہیں، میری جتنی بھی رحمتیں ہیں، مغفرت کی، آثار کی، جتنی بھی میری دنیا میں اس نعمتیں ہیں، میں نے تمام کے تمام اس دین اسلام کی وجہ سے تم پر مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے فرما دیا میں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کرتا ہوں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم دین اسلام پر عمل کرو۔ آج ہم اور آپ ذرا اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد ذرا دیکھیں، اپنی سوسائٹیوں کا جائزہ لے، اپنے گھروں کا جائزہ لے، خود اپنا جائزہ لے ہم اگر، تو ہم کو یہ پتا چلے گا کہ ہم اسلام سے کوسوں دور نکل چکے۔ اسلام کی تعلیمات 100% کیا 1% ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے، اسلام نے جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے، رہن سہن کا، کاروبار کا، ملازموں کے ساتھ پیش آنے کا، بیوی بچوں کے ساتھ پیش آنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ پیش آنے کا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا، ان میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو یہ پائیں گے کہ ہم اسلام سے کوسوں دور نکل چکے ہیں۔ اسلام نے جو طریقہ سکھایا اس میں ہم 1% بھی کامیاب ہیں۔ جب یہ طریقہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی ہم پر مسلط ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کریں گے کہ جو ہماری جگہ دوسری قومیں لا کر کھڑا کریں۔ آپ دیکھیے اسپین کا حال اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اسپین پورا مسلم ملک تھا، مسلمانوں کی حکومت وہاں کئی سالوں تک رہی ہے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 500 سے 1000 سال تک وہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن جب انہوں نے اسلام کو چھوڑا، اسلام کے حکموں کا مذاق اڑایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کمتر سمجھنے لگے، جب انہوں نے حضور کی سنتوں کو یہ سمجھ لیا کہ اس سے کوئی ہم کو فائدہ نہیں ہے، جب یہ سمجھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی قوم مسلط کر دیا کہ ان کا نام و نشان وہاں سے مٹا دیا۔ آج ہندوستان کا جو ماحول بنا ہوا ہے، ہندوستان کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہ بالکل اسی روش پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر دیا ہے۔ حضور کی کسی سنت سے اس مسلمان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ایک ایسا حاکم ہم لوگوں پر مسلط کر دیا ہے کہ یہ اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو۔ کس طرح اسلام مٹایا جا رہا ہے؟ اسلام کو الگ الگ طریقے سے آپ کے مٹایا جا رہا ہے۔ آپ کے ازدواجی زندگی معاملات میں ان لوگوں نے مداخلت شروع کر دی، اور آپ کے جو طلاق دینے کا حق تھا، میاں بیوی کے جو حقوق کا طریقہ تھا، اس پر انہوں نے روک لگا دی۔ اس سے آگے بڑھیے، اسلام نے جو عورت کو ایک باخوبصورت لباس عطا کیا تھا، ایسا خوبصورت لباس عطا کیا تھا کہ اس سے بڑھ کر کسی شہزادی کو کوئی لباس نہیں دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو انسان اس کو چھپاتا ہے۔ سونا اگر کوئی لے کر جا رہا ہے تو اس کو کھلم کھلا نہیں لے جاتا ہے، کئی پیکٹوں میں چھپا کر لے کر جاتا ہے، اس لیے کہ قیمتی ہے، لوگ دیکھ لیں گے تو جھڑپ لیں گے، اس پر نگاہیں آ جائے گی۔ انسان نے عورت کو ایک زینت کی چیز بنایا ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کے اندر اس کو ایک عزت کی نگاہ دی گئی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کی نگاہ دینے کے بعد اس عورت کو ایک لباس دیا کہ تو اس کے اندر چھپ ڈب کر نکل جا۔ آج اس عورت کے لباس کو اتار دیا گیا، اس برقعے پر پابندی آ گئی، آپ کی اذانوں پر پابندی آ گئی،
अजानों की आवाजों पर पाबंदी लगा दी गई, और आगे चलकर अब ये आ गया है कि आपके वक्त की चीजों पर पाबंदी। आपके आबा व अजदाद जो अल्लाह के लिए वो करके जाते थे, ताकि यहां से जाने के बाद जब कब्र में इंसान सो रहा है तो उसको उसका सवाब मिलता रहे, आज उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि तुमको अगर करना है जिंदगी में कर लो, मरने के बाद तुम्हारा कुछ नहीं। इस मुसलमान जिसका अकीदा यह है कि ये दुनिया तो उसके लिए दारुल इम्तिहान है, इम्तिहान की जगह यहाँ तो चंद दिनों के लिए वो आया है, उसकी असल जिंदगी तो वो आखिरत की जिंदगी है जो मरने के बाद शुरू होती है, उसके लिए वो यहाँ तैयारियां करने आया है। आज उसी जिंदगी पर रोक लगा दी गई है कि उस जिंदगी के लिए तुम्हें कोई तैयारी करने की जरूरत। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग और दोस्तों, ये बात याद रखिए कि ये तमाम चीजें आहिस्ते आहिस्ते इस्लाम पर एक कदगन लगाया जा रहा है, एक ऐसी रोक लगाई जा रही है कि आगे अगर हम अभी भी हम नहीं जागे और अभी भी हम इन पर आवाज उठाने वाले नहीं बने, अभी भी हम अपने अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले नहीं बने, तो याद रखिए कि आने वाली आपकी नस्लें कलमा पढ़ने से कतराएगी। याद रखिए आने वाली आपकी नस्लें नमाज पढ़ने से दूर भागेगी। आपकी आने वाली नस्लें, आप कब्रों में सो रहे होंगे लेकिन आपकी कब्र पर खड़े होकर आपके लिए फातिहा नहीं पढ़। ये मुसलमानों के लिए इतना बुरा वक्त, और इसका कोई और जिम्मेदार नहीं, इसके जिम्मेदार हम अपने आप को समझते हैं। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि इस रूए जमीन पर, चाहे वो समंदर के अंदर हो या समंदर के ऊपर हो, जितने भी फसादात जाहिर होते हैं, जितनी भी बर्बादियां होती है और जितने भी नुकसानात और मसाइब आते हैं, अल्लाह ने फरमाया बिमा कसबत अयदीन नास, कि इन लोगों के आमाल के बदौलत होते हैं। तुम्हारे जैसे आमाल होंगे वैसे अल्लाह के फैसले होंगे। तुम्हारे आमाल सही होंगे, तुम अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले बन जाओगे, तुम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाओगे, तो अल्लाह की मदद वही उतरेगी जो जंग बदर में सहाबा के साथ उतरी थी कि 313 होने के बावजूद वो हजारों के लश्कर पर भारी हो। लेकिन अगर तुम्हारे अमाल वैसे नहीं हुए तो अल्लाह की मदद भी वैसे ही उतरेगी, और हमारा हाल भी वही होगा जो स्पेन में मुसलमानों का हुआ है। वहां का एक तारीखी वाकया बताते हैं कि वहां पर मस्जिदों पर पाबंदी इसी तरह लगाई गई जिस तरह यहां पर यह कानून लाया। वहां पर भी सबसे पहले जब मस्जिदों पर पाबंदी आई तो मुसलमानों से यह कहा गया कि तुम इसमें चंदा नहीं दे सकते, अगर दोगे तो उसका जो टैक्स है वो हुकूमत को बताना पड़ेगा, कितना टैक्स, कितना चंदा दिया है, उसके हिसाब से हुकूमत टैक्स लगाएगी और उसके हिसाब से तुम्हारे ऊपर कार्रवाई। अब जब मुसलमानों ने उसमें चंदा देना शुरू किया और टैक्स बताना शुरू किया तो हुकूमत ने फिर उस पर एक पाबंदी लगाई कि इससे ज्यादा तुम इसमें नहीं दे सकते। और ये हमारे हिंदुस्तान में हो चुका है। अगर आप लोगों के इल्म में न हो तो जो मदारिस चलाते हैं, जो मसाजिद चलाते हैं, उनसे आप एक बार मालूम कीजिए कि अगर किसी एक इंसान के नाम पर 2000 रुपए से ज्यादा रसीद बनती है तो उस ट्रस्टियों को भी और देने वालों को, दोनों को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है। किसी एक आदमी को 2000 से ज्यादा रुपए देने की इजाजत नहीं दी। इसीलिए आज मदारिस और मसाजिद में अगर आप ज्यादा चंदा देते हैं तो वो 2-2 हजार करके अलग अलग 5 रसीदें बना देंगे आप, मगर वो एक रसीद में जो पहले इस हिंदुस्तान में आजादी थी वो खत्म हो चुकी। तो उसके बाद उन लोगों ने जब ये शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को ये लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी मुसीबत होती जा रही है, तो उन लोगों ने मसाजिद में चंदा देना अपना बंद कर दिया। जब मसाजिद में चंदा देना बंद कर दिया तो मस्जिदों पर बोझ आने लगा, लाइट का बिल, ये तरीका वो तरीका। उन लोगों ने वो तमाम तरीकों को डालकर फिर जब मस्जिद कर्जे में डूब गई तो उसको अपने कब्जे में कर लिया। आज यही रवैया इस हिंदुस्तान में किया जा रहा है। आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। फिर एक वक्त वो आएगा कि आपकी मस्जिदें भी जब पूरी तरह उनके काबू में आ जाएगी तो आपको यहां से भगा देंगे। आज वो यही करना चाह रहे और मुसलमान इतना गाफिल है, अल्लाह माफ करे हम लोगों को, कि हम लोग इतने गाफिल होकर पड़े हुए हैं
کہ ہم لوگ اب بھی جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم لوگ اب بھی اپنی آنکھیں کھول کر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہم اسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح ہم عیاشیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح اپنی جو پہلے زندگی کی روش تھی اسی روش پر ہم چل رہے ہیں. لیکن کوئی مسلمان آگے آ کر اس کام کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے کہ ہم آگے چل کر اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اپنے ساتھ ساتھ ہم اپنے پورے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی سوسائٹیوں کو اس پر لے آئیں. آج مسلمان اسی طرح بالکل مسجدوں سے دور بھاگا جا رہا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج مسلمان کی آنکھ اس لیے نہیں کھل رہی ہے، اس لیے کہ اس کو اس اسلام سے کچھ پڑی نہیں ہے. اسلام کی ذرا سی محبت اس کے دلوں میں پیدا نہیں ہے. جب یہ اسلام کی محبت اور یہ اسلام سے لگا اس کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ اسلام پر اگر ذرا سی بھی آنچ آئے گی تو یہ مسلمان کھڑا ہو جائے گا، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچنے کا وقت ہے. یہ وقت ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن جب انسان کو پیش کیا جائے گا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے لیے راتوں رات اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اتنی دیر کھڑے رہا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتے. اور صرف کس لیے؟ اس لیے کہ یا اللہ میری اس امت کو معاف کر دے، میری اس امت پر رحم فرما دے. یہ امت جب قیامت کے دن اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ جب آپ سے سوال ہوگا کہ میرے اسلام پر جب آنچ آ رہی تھی، میرے بتائے ہوئے احکامات پر جب آنچ آ رہی تھی، اس وقت تم نے کیا کیا؟ اس وقت تم کیا کر رہے تھے اور تم نے کتنی کوششیں کی؟ تو اس وقت یہ مسلمان کیا جواب دے؟ کوئی جواب ہے کسی؟ ہم اس کا جواب اس وقت دے پائیں گے جب ہم اس پر عمل کریں گے، جب ہم اس کو اپنائیں گے، اس کے طریقے کو اختیار کریں گے. آج اگر برقعے پر پابندی لگی ہے تو ہمارے سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو یہ تاکید کر دیں کہ اب بنا برقعے کے تم باہر نہیں نکل سکتے. ہم نے یہ کیا؟ آج تک ہمارے اندر یہ طاقت اور یہ ہمت ہے کہ ہم یہ کر سکیں. ہماری مسجدوں پر جب بات آ چکی ہے تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اٹھے اور 5 وقت کی نماز اس مسجد میں آ کر ادا کر کے دکھائے. چاہے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، 5 وقت کی نماز اس مسجد میں آ کر ادا کر کے دکھائے اور ثابت کر دے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. اگر ہماری مسجدوں پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن یہ مسجد کی قربانی نہیں. آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی طاقت ہمارے اندر ہے، اسلام کی اہمیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. جب یہ چیزیں پیدا ہو جائے گی تو یقین جانیے کہ یہ چیزیں آسان ہو، بہت آسان چیز ہے. انسان ہمارے یہاں ایک اللہ والوں کو انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تم کو اپنے گھر بلاتا ہے. بھئی آپ اپنے گھر اسی کو بلاتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں. اگر آپ کو اس سے محبت نہیں ہے، آپ کو اس سے پیار نہیں ہے، آپ کو اس سے دلی لگاؤ نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے گھر بھی نہیں بلاتے. یہ تو اللہ کا گھر ہے. اللہ اس میں آنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے. جس سے اللہ کو محبت ہے وہی اس میں آ سکتا ہے، جس سے اللہ کو محبت نہیں ہے وہ اس میں نہیں آ سکتا. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ مسجدوں کے بازو میں دکان ہے، مسجد کے دروازے پر دکان ہے، مسجد کے دروازے پر اللہ نے گھر دے رکھا ہے، لیکن مؤذن جب اذان دے دیتا ہے نماز یہاں کھڑی ہو جاتی ہے، اس نماز کی امام کی آواز ان کے گھروں تک جاتی ہے، لیکن اللہ نے اتنی طاقت قوت نہیں دی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر مسجدوں میں آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کو اپنے گھر پر نہیں بلاتا. جب آپ آئے ہیں تو عہد کریں کہ ہم جب ایک مرتبہ اللہ نے بلا لیا ہے تو ہم 5 وقت اس اللہ کے گھر میں آئیں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم بار بار تیرے بلانے پر یہاں پر آئیں گے. اور سجدے کا مزہ تو ان سے پوچھئے جو واقعتاً اللہ کے پاس نماز پڑھتے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب.
اس سے زیادہ قربت کسی وقت نہیں ہوتی ہے جس وقت وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ وہ سجدہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کی کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ نے تو یہ نماز دی تھی کہ ہم اللہ سے بات کریں، اللہ سے ہم کلام ہو۔ آج اپنے محبوب سے بات کرنے کے لیے انسان کتنے طریقے اختیار کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب موبائل نہیں تھے تو چٹھیاں لکھتے تھے، اب موبائل ہے، موبائل کے بعد انسان ملنے کے بھی مشتاق ہو جاتے ہیں، اور کیسے کیسے طریقے سے اپنے اگر کسی سے محبت ہو جائے تو انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو ان نمازوں میں مزہ آئے گا۔ یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک چیز ہے کہ جب یہ محبت پیدا ہو جائے گی تو ہم اسلام پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں گے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب یہ محبت نہیں ہوگی تو ہم کسی سنت پر عمل نہیں کر پائیں۔ آج مسلمان سب کو خوش کر رہا ہے، شادیوں میں اپنے تمام رشتہ داروں کو خوش کریں گے، پھوپھی کو، پھوپھا کو، نانا کو، نانی کو، ماموں کو، دور دور کے رشتہ دار ہیں، ان کو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، میری شادی ہے، میرے گھر کی شادی ہے، میرے بچی کی شادی ہے، میرے سب رشتہ دار خوش ہو جائے، کوئی ناراض نہ ہو۔ اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو مال کو وہ لاتا ہے، کہیں سے ادھار لیتا ہے، اپنی پوری زندگی کی کمائی اس میں لگا دیتا ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو، لیکن یہ فکر نہیں کرتا ہے کہ میرے ان تمام کے باوجود میرے پیارے آقا کی زندگی خراب ہو رہی ہے، میرے پیارا آقا مجھ سے ناراض ہے، میرے پیارے آقا کے دلوں پر میرے ان کرتوتوں کی وجہ سے آرے چلائے جا رہے ہیں اور وہ ناراض ہو رہے ہیں میرے عمل سے۔ اتنی ذرا سی بات اس کے ذہن میں نہیں آتی ہے، وہ پوری دنیا کو خوش کر لیتا ہے، جو دنیا سے جانے کے بعد اس کو پوچھنے والے تک نہیں ہے، جو دنیا سے جانے کے بعد اس کی قبر پر آ کر ایک بار مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، پھر اس کو یاد بھی نہیں کریں گے، اور اس کے بیٹے ہیں تو اس کی وراثت کے لیے لڑیں گے آپس میں، اور لڑ کر اس وراثت کو اپنے لیے استعمال کریں گے، لیکن اس پیارے آقا کی اس کو یاد نہیں آتی ہے جو بنا کسی اس کے وہ پوری رات اس امت کے لیے روتا رہا، اللہ کے سامنے سجدے میں سر جھکا کر گر گراتا رہا کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت کو معاف فرما دے، پوری رات ایک دعا کے اندر نکال دی اس پیارے آقا کی، ایک بار بھی اس انسان کو یاد۔ ہم سوچیں کہ ہم سے یہ محبت کرنے والے زیادہ یا وہ جس نے ہم کو دیکھا تک نہیں، وہ پوری رات اپنی اس میں نکال کر چلے گئے کہ اللہ میری آنے والی امت کی مغفرت فرما۔ ہم ان سنتوں کو اپنائیں گے جب اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور ان سنتوں پر جب چلیں گے تو یقین جانیے کہ آپ کے اسلام پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں پیدا ہوگا، آپ کے مسلمان ہونے کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا پیدا نہیں ہوگا۔ جب آپ ان سنتوں پر اپنے آپ کو پابندی سے لے آئیں گے، آپ داڑھی رکھ لیں، آپ نمازوں کو پابندی سے پڑھ لیں، آپ برقعے کو اپنا لیں، آپ مساجد میں آنا شروع کر دیں، آپ مسجدوں کو اپنے آباد کرنا شروع کر دیں، یقین جانیے جب آپ کی یہ طاقت دیکھ لیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کو اپنے پاؤں پیچھے چلنے پڑیں گے۔ اسی لیے ایک بات آخر میں عرض کر کے چلتا ہوں کہ ایک انگریز نے جب یہ کہا تھا کہ ان مسلمانوں کی طاقتوں کا اندازہ لگانا ہو تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان کے مدارس اور مساجد پر سب سے پہلے پابندی لگا دو، جب ان کے مولوی ملا ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ تمام کے تمام بزدل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ جب ان مسلمانوں کی تعداد جتنی جمعہ اور عیدین میں ہوتی ہے اتنی اگر فجر کی نماز میں ہو جائے تو آپ یقین جانیے کہ ان مسلمانوں کو ہرانے والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اللہ کے حکموں پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہے، آج مسلمان اس میں سب سے زیادہ، سود مسلمان کے لیے حرام ہے لیکن مسلمان اس میں ملوث ہے، رشوت لینا، رشوت دینا، یہ سب حرام ہے لیکن مسلمان ملوث ہوتا جا رہا ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، مسلمان اس میں ملوث ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، مسلمان اس میں ملوث ہے، گندگی سے ہم کو دور رکھا گیا، آج مسلمان سب سے زیادہ گندا ہے۔ جب ان چیزوں کو ہم اپنے اندر اپنائیں گے تو یقین جانیے کہ اسلام کا بھی نام روشن ہوگا اور آپ کا بھی نام روشن ہوگا، اور کل قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی تو ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ اے حضور، تیرے اسلام کو بچانے کے لیے جو تعلیمات تو نے دی تھی اس پر ہم نے عمل کیا، اس کے بعد بھی اگر نہیں بچا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔